بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کی منصوبہ بندی کے مطابق عبادت اور تجارت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ قرآن حکیم ان دونوں کے درمیان خط امتیاز کھینچنے سے گریز کرتا ہے۔ اگر مومن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت زندگی گزارے تو یہ دونوں سرگرمیاں رحمت خداوندی ہیں۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ قرآنی آیات واضح طور پر بتاتی ہیں کہ اذان سے پہلے اور نماز کی ادائیگی کے بعد آپ کاروباری سرگرمیوں میں مشغول رہیں۔ نماز میں اور تجارت میں، عبادت میں اور کاروبار میں کوئی تصادم نہیں ہے، کیونکہ قرآنی تعلیمات کے مطابق دین کی روح اللہ کی یاد میں جینا ہے۔ فرض نمازوں میں معمول کے مطابق خدا کو یاد کیا جاتا ہے، تاہم مومنین کو کاروبار، تجارت، لین دین اور ملازمت کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کی زندگی روحانیت سے خالی ہوگی۔ سچائی یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی زندگی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور مخلص مومن جب اس کو دریافت کر لیتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کے قلب و نظر میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں، اپنی صبح و شام کے ایک ایک پل میں مومن بن کر رہتا ہے۔ وہ جب نماز پڑھتا ہے تو پورے شعور کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب وہ کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، جب وہ اپنی روزگار کی تلاش میں مصروف ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے کسی مومن کی زندگی کو دینی اور دنیاوی درجوں میں منقسم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی شخصیت ایک ہماگیر شخصیت ہوتی ہے، اور یہی قرآنی زندگی کا درست تصور ہے۔ جن آیات کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے ان کے مطابق نماز جمعہ کی یہ آیات صرف جمعہ کے متعلق نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مومن کے لیے مکمل دستور حیات ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ چند عقائد کا مجموعہ نہیں ہے جس کی عبادات رسمی طور پر بے روح انداز میں کر لی جائیں۔ یہ تو ایک ایسا دستور حیات ہے جو ساری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے مومن وہ ہوتا ہے جو قرآن کی سچائی کو ڈسکور کر لے اور اس کا عقیدہ اس کی مذہبی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی دنیاوی زندگی میں بھی نظر آئے۔ مختصر یہ کہ مومن جو ہے وہ اپنی دنیاوی سرگرمیوں میں بھی مومن ہوتا ہے جیسے وہ عبادت کرتے ہوئے مومن ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کا عقیدہ مبنی بر عقل ہے، کیونکہ یہ انسان کی شخصیت میں اس طرح انقلاب برپا کرتا ہے کہ اس کا قلب و نظر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اس کی فکر و خیال، اس کا نظریہ، اس کا ظاہر و باطن سب اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ وہ جیسے مسجد میں مومن ہوتا ہے ویسے ہی وہ گھر میں بھی، بازار میں بھی اور کسی بھی دنیاوی مقام پر وہ مومن ہوتا ہے۔ اس کی جانچ جو ہے وہ اس کا ظاہر نہیں بلکہ اس کا باطن ہوتا ہے، اس کی روح ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مومن جب اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی عبادات کو اور اپنی دنیاوی سرگرمیوں کو منضبط کرتا ہے تو وہ سایہ رحمت میں رہتا ہے۔